السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں خوشی اور غم، بیماری اور صحت اور مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں جتنے حالات پیش آتے چلے جاتے ہیں، انسان ان حالات کو سنوارنے اور دور کرنے کے لیے طرح طرح کے اسباب اختیار کرتا جاتا ہے۔ انسان جتنے اسباب اختیار کرتا ہے، ان سب میں ایک اہم سبب دعا کا، حالات کا زندگی کے اندر آ جانا۔ یہ جو حالات انسان کو پیش آتے ہیں، ان حالات کا بنانا نہ انسان کے اختیار میں ہے اور نہ ان کا ختم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، بلکہ حالات جو انسان کی زندگی میں بنتے ہیں وہ بھی اللہ کے اختیار سے، اور جو ختم ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے اختیار سے۔ اسی لیے انسان جب حالات میں گر جائے، اس کی زندگی میں پریشانیاں اور غم لاحق ہوں، تو وہ اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان حالات کے پیدا کرنے والے کی طرف بھی رجوع کرے، اور دعا کرنے میں یقین سب سے ضروری شرط ہے۔ آدمی کے دل میں جب یہ یقین ہوگا کہ یہ جو حالات میری زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا ختم ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے اگر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث قدسی کے اندر سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے اور مجھے مانگنا بھی اسی سے ہے اور ان حالات کا ختم کرنا بھی اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے، تو پھر اللہ
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن اپنے ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا، اس کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی لیے دعا کرنے میں اہم شرط یہی ہے کہ آدمی کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو۔ اور ہم جب دعا کرتے ہیں اور جو ہم نے دعا میں مانگا وہ چیز ہم کو نہیں ملتی تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ قبولیت دعا کی 3 شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگا اگر وہ مل جائے تو یہی دعا کا قبول ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کی 2 صورتیں جو دعا کے قبول ہونے کی ہے، چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے جب کوئی چیز مانگنے پر نہیں ملی تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ قبولیت کی پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی نے اللہ سے کوئی چیز مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کو دے دی۔ یہ ایک صورت ہے دعا کے قبول ہونے کی، جس کو ہم اور آپ بھی دعا کا قبول ہونا سمجھتے ہیں۔ اور دعا کے قبول ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے کوئی چیز اللہ سے مانگی لیکن وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دینے کے بجائے بدلے میں اس کو اس سے بہتر چیز دے ڈالی۔ جیسے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، اپنے باپ سے مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے 10 روپے دے دیجیے، مجھے کوئی چاکلیٹ کھانا ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے میں پیسے تو اس کو دے دوں گا لیکن پتہ نہیں کہ یہ پیسوں کا کیا استعمال کرے، چاکلیٹ خرید کر کھائے یا کوئی دوسری غلط چیز کے اندر اس کو خرچ کر دے۔ تو اپنے بچے کی بھلائی کے لیے باپ اپنے بچے کو لے کر کے خود دکان جاتا ہے اور وہاں جا کر کے 10 روپے کی نہیں 20 روپے 30 روپے کا چاکلیٹ اپنے بچے کو دلاتا ہے۔ تو بچے نے تو 10 روپے مانگے تھے لیکن باپ کو معلوم تھا کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے، اسی لیے اس نے زیادہ قیمت والا چاکلیٹ ہی صحیح لیکن اس کے خیر کے لیے لے جا کر کے اس کو وہ چیز دلوائی۔ ایسے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز مانگتا ہے لیکن بندے کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز دینے کے بجائے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ یا پھر انسان جب اللہ سے کوئی چیز مانگے تو وہ چیز ہو بہو دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، یا کسی ذلت کے مقام سے اس کو بچا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی پریشانی سے اس کو نکال لیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں، اس کو بیماری سے محفوظ کر دیتے ہیں، یا کوئی اور شکل ہو سکتی ہے جو اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ دوسری صورت ہے دعا کے قبول ہونے کی۔ اور تیسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ سے بندے نے کوئی چیز مانگی لیکن اس کے بدلے میں اس کو وہ چیز بھی نہیں ملی، اور دنیا کے اندر بھی کوئی مصیبت اس دعا کے نتیجے میں اس سے دور نہیں کی گئی، بلکہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے قیامت کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز جب بندہ کھڑے ہوگا اللہ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں کے انبار دکھلا کر کے کہیں گے کہ یہ وہ دعاؤں کا ثمرہ اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر قبول نہیں کی گئی تھی بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیا گیا تھا، یہ لے لو، ان دعاؤں کا نتیجہ تمہارا ہے۔ تو وہ بندہ جب اس ثواب کو دیکھے گا اور اس اجر کے انبار کو دیکھے گا، پہاڑوں جیسا ہوگا، بندہ یہ تمنا کرنے لگے گا
کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اور اس کے بدلے میں مجھے قیامت میں آج اجر مل جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ تو یہ تیسری صورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب قیامت کے دن بندے کو دیا جاتا ہے۔ تو دعا کے قبول ہونے کی یہ 3 شکلیں ہیں۔ اسی لیے اگر آپ نے جو مانگا ہے وہ نہ ملا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، کسی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہونے والے تھے۔ اسی لیے عموماً دیکھا جاتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے، یا کوئی بچہ منزل سے گر گیا لیکن کوئی چوٹ نہیں لگی، صحیح سلامت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ کی دعا آڑے آ گئی ہو اور اس حادثے سے بچا لی ہو۔ یہ شکلیں اللہ تبارک و تعالی دعا کی قبولیت کے اس عالم کے اندر رکھے ہیں۔ اسی لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور اللہ کے دربار میں قبولیت کے ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کو وہ ملے جو آپ نے مانگا یا آپ کو نہ ملے جو آپ نے مانگا، برابر آپ کو اللہ کے در پر آ کر کے مانگتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالے رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جو آدمی اپنی زبان سے یہ شکوہ کرنے لگ جائے اور اپنی زبان سے یہ بولنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں کتنے زمانے سے یہ چیز مانگ رہا ہوں لیکن آج تک مجھے یہ چیز نہیں ملی، جب یہ بول آدمی کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کبھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے اور اپنی زبان کو ان الفاظ سے پراگندہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کر کے مانگتا رہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس وقت میں بندے کو دینا بہتر ہے اور کس وقت میں بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بندے ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے، اللہ کے در پر لگے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے طریقے، مختلف دعائیں قرآن میں سکھلائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دوسری جگہ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طریقے پر مختلف مقامات پر ربنا کے ذریعے سے بہت ساری جو دعائیں شروع ہوتی ہیں قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ایک بات ان دعاؤں کے اندر غور کرنے کی یہ ہے کہ ساری دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر علماء نے یہ حکمت بتلائی کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں، انسان جس گھڑی پیدا ہوا اس دنیا کے اندر آیا، اس وقت سے لے کر کے اس کی جو ضروریات شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر آخری سانس جو انسان لیتا ہے اس آخری گھڑی تک کی انسان کی جو ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات کا پورا کرنے والا اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اس کو اس صفت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ میں پکارنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ربنا 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 مختلف مقامات پر ان الفاظ کے ساتھ میں دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں لیکن انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی قبولیت سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی پرندے کے پیر میں تاگا یا رسی باندھ دیا جائے اور یہ شکایت ہو کہ پرندہ اڑتا ہی نہیں تو وہ اڑے گا کیسے جبکہ آپ نے اس کے پیر میں رسی باندھ دی۔ اسی طریقے پر دعائیں تو قبول ضرور ہوتی ہیں لیکن آپ کے گناہ اس کے اوپر جانے سے مانے ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ آپ کی دعائیں اسی لیے مردود ہو جاتی ہیں، واپس لوٹا دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوسری شرط یہ، ایک تو یقین ہونا چاہیے، دوسرا گناہوں کا ترک اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، تب جا کر کے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں پرواز کریں گی اور سنی جائیں گی۔ لیکن آدمی بد دعا کرنے سے بچے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، اپنے ہو پرائے ہو کسی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ ہر ایک کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف دعائیہ کلمات ہی نکلتے تھے، چاہے کتنا ہی ستا لیا جائے، کتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، سارا واقعہ تو ہم جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت بھی یہی کلمات، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ نہیں جانتے ہیں۔ ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، فرشتے حاضر ہو گئے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ اگر اشارہ بھی کریں، ایک بول اپنی زبان سے نکال دیں، ہم اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں گے اور ان کی نسل نہیں چلے گی، ختم ہو جائیں گے، سب کے سب کو مٹا دیا جائے گا، اس بستی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، ان کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہی کمزوری کا شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے کیا کرتے تھے، بد دعا کسی کے لیے نہیں فرماتے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر دو انبیاء کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے جب ظلم کی، پریشانی کی، ستانے کی انتہا انہوں نے کر دی تھی، دو انبیاء علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے کہ پھر اب یہ سیدھے راستے پر نہ آ سکے۔ اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، کیسی محنت، 950 سال کی محنت کے بعد میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے اللہ نافرمانوں میں سے کسی کو بھی مت چھوڑیے، اگر چھوڑیں گے تو نافرمانوں کے اندر ہی اضافہ ہوگا۔ تو ان دو انبیاء علیہ السلام سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، اسی لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعا کا اہتمام اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کب تک مانگتے رہنا ہے؟ جب تک کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ آدمی کی دعا موت کی آخری گھڑی تک، جب موت کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت تک آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ مانگتا رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ مذکور ہے، انہوں نے کتنا مانگا، اولاد مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، مجھے کوئی اولاد دے دے، میری ذریت کو چلا دے۔ کب تک مانگا؟ قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ اے اللہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرے بالوں کے اندر سفیدی پھیل گئی ہے، لیکن مانگ رہے ہیں، مانگنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے مانگنے سے مایوس نہیں ہوں، دعا مانگنے میں مایوسی نہیں، مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی حضرت زکریا علیہ السلام کو اور کہا کہ خوشخبری ہو، تم کو مبارک ہو، ہم تم کو ایک بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو مانگنے کے اندر ہمیشہ آدمی لگا رہے، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، اس لیے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں۔ چند مواقع ایسے ہیں جس کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو کوئی آدمی اگر قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر اتنا زیادہ مصروف ہو جائے،
اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اگر لوگ ایک جگہ اکٹھا جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے اللہ سے اجتماعی دعا کے طور پر مانگنے لگے تو وہ دعا بھی اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی دوست اپنے دوست کے پیٹھ پیچھے اللہ سے مانگتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا بغیر رکاوٹ کے سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر ایک خاص گھڑی ہے تہجد کا وقت، جب دو حصے رات کے گزر جائیں اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے سوال کرے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو بخشش کو مانگے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جب اللہ کی طرف سے ندا لگ رہی ہوتی ہے، اس امت کے چند بوڑھوں کے علاوہ ساری امت اس وقت میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اللہ کی ندا پر مانگنے والا نہیں ہوتا، اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اتنے بزدل اور اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی نیند کے اندر مست ہیں۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے رات کے وقت میں، جو رحمت کا، برکت کا، اللہ کی خاص نظر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں مانگے۔ اور نمازوں کے بعد کا 5 وقت کی نمازوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس کے اندر بھی آدمی مانگنے کا اہتمام کرے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف امام جو کچھ کہہ دیتا ہے اس پر آمین آمین کہتے ہیں اور منہ پر ہاتھ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ امام نے کیا مانگا ہم کو اس کا کوئی پتہ نہیں، کیا دعا کی گئی ہے اس کا معنی بھی معلوم نہیں، تو پھر ایسی دعا کیا ہے؟ یہ تو دعا کا پڑھنا ہوا۔ دعا مانگنا تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، اس کو سمجھ کر کے اللہ کے سامنے اپنی درخواست کو رکھے۔ اسی لیے ہر آدمی مانگنا سیکھے۔ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربی کے اندر کرنا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا کو ہر زبان کے اندر سنتا ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اردو میں مانگیے، اردو نہیں آتی آپ جس علاقے کے ہیں، آپ کے علاقے میں جو زبان چلتی ہے اسی زبان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیے۔ ہر آدمی کی حاجتیں الگ الگ ہیں، اس مجموعے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کے دل کی تمنا الگ، ہر آدمی کی ضرورتیں الگ، ہر آدمی کی پریشانیاں الگ۔ اب امام یہاں پر اگر اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھا اور آپ نے اس پر آمین کہہ دیا تو آپ کی حاجتیں اللہ کے سامنے کیسے پہنچیں گی؟ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل کیسے ہوں گی؟ آپ کی جو فریاد ہے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائے گی؟ آپ نے تو کبھی اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھا ہی نہیں۔ آپ نے تو صرف اتنا سیکھ لیا ہے کہ جب امام دعا کرے تو آپ کو آمین کہنا ہے، نہیں، ہر آدمی اپنی دعا کرے۔ آدمی دعا کرنا سیکھے اور پھر مختصر دعا 2 منٹ کی 1 منٹ کی یہ بھی نہیں، لمبی لمبی دعائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کا میدان سجنے والا تھا اس ایک دن سے پہلے جو رات تھی پوری رات سجدے میں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے جو تیرا نام لینے والی ہے، اگر کل میدان کے اندر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس دعا کا یہ اثر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن رہے ہیں، اور پھر آپ سنتے سنتے اندر آئے اور آپ نے ایک چادر لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چادر کو اڑا دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اللہ ضرور اپنی مدد کو بھیجے گا۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر ایسا اثر رہے کہ سننے والے کو بھی یقین ہو کہ ہاں اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اور پھر دعا کی قبولیت کے اندر سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے محفوظ رکھے. جس آدمی کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلے جاتا ہے 40 دن تک کے لیے اس کی دعا نہیں سنی جاتی. تو ان شرائط کا اہتمام کرنے کے ساتھ میں جو آدمی دعا کا اہتمام کرتا ہے اور یقین کے ساتھ میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذات کا کامل یقین اور اسباب کے بنانے والے اور بگاڑنے والے اللہ کے ہونے کا یقین ہم کو نصیب فرمائیں، اور دعا کرنے کا جو طریقہ ہے حقیقتاً اس کو ہم کو عطا فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.